میرے شناسا، میرے دل کے بہت قریب، آج عرفان صادق کا دن ہے اور ہم اس دن کو منانے کے لیے یہاں سب جمع ہیں۔ عرفان صادق سے میری بہت پرانی شناسائی تو نہیں ہے، لیکن جب میں نے ان کی شاعری پڑھی تو تب مجھے کھلا کہ شناسائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہم لفظوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور لفظ ہی ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ تو عرفان صادق کی شاعری پر دونوں حوالوں سے، یعنی ان کی اردو شاعری پر بھی اور پنجابی شاعری پر بھی، خاص طور سے ان کی بولیوں پر بہت ہی عمدہ گفتگو بھی ہوئی ہے اور ان کی بولیاں بھی ہم نے سنی ہیں۔ تمام اشعار ان کے اور ان کی بولیاں بہت قریب ہیں زندگی کے، مگر وہ زندگی جو خوابوں کو دیکھنے کا اور خوابوں کی تعبیر تلاش کرنے کا ایک عمل ہے، ان کی پوری شاعری بھی اسی کی ایک تعبیر اور ایک تفسیر ہے۔ تو میں چونکہ ان کی کتاب کا دیباچہ لکھ چکا ہوں، تو ایک جو عنوان میں نے اپنے دیباچے کا رکھا تھا، اس میں ان کا ایک شعر ہے، اسی سے میں نے وہ مصرع لیا تھا کہ کس طرح پیش کروں اپنی محبت کا ثبوت، اپنی محبت کا ثبوت، جس قدر سانس لیے اتنی غزل خوانی کی۔ تو یہ جو ان کی شاعری کا ایک سفر ہے، ان کی شاعری کا ایک تسلسل ہے، اور ان کی شاعری کی جو ایک تربیت اور ریاضت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شعر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خود بن کر، گھڑ کر اور ایک صورت اختیار کر کے ان کے اندر اترتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بڑی ریاضت کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو مجھے ایک وحشت کلکتوی کا شعر بھی یاد آ رہا ہے، وہ بھی میں سنا دیتا ہوں، چونکہ عرفان صادق کے حوالے سے وحشت کا یہ شعر بھی پورا اترتا ہے کہ فروغ طبع خدا داد ہے مگر وحشت، فروغ طبع خدا داد ہے مگر وحشت، ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کے لیے، ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کے لیے۔ تو یہ جو کسب فن ہے، یہ بڑی ریاضت مانگتا ہے، تربیت مانگتا ہے، اور شاعری جو ہے وہ خود ایک تربیت ہے، اور شاعری خود ایک تہذیب ہے، کیونکہ یہ جو ہماری روایات ہیں اور ہماری جو اقدار ہیں، ان کو سمیٹ کر چلتی ہے اور ہمیشہ اپنا سفر آگے کی طرف رکھتی ہے۔ اس میں بہت سے لمحے ایسے بھی آتے ہیں زندگی میں جب ہر طرف تاریکی، بے سمتی یا اندھیرا، ہر طرف طاری ہوتا ہے، لیکن شاعری جو ہے پھر اندر ایک جگنو کی طرح روشن ہوتی ہے، اور وہ روشنی جو ہے وہ اگرچہ بہت کم ہوتی ہے لیکن پھیلتی جاتی ہے اور پورے زمانے پر محیط ہو جاتی ہے۔ تو بہت کم ایسے لوگ ہمیں ملیں گے، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ شاعر تو بہت ہیں، لیکن ان میں چند شاعر ایسے ہوتے ہیں جو بھی بات کہہ دیں وہ یوں محسوس ہوگا جیسے ان کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے، اور دل سے نکلی ہوئی بات ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ تو یہ بات
عرفان صادق کے اشعار پر پوری اترتی ہے۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں نے ان کی اس سے پہلے بولیاں نہیں سنی تھی، لیکن آج میں نے خاصی بولیاں ان کی سن لی، تو اب یقیناً ان کی بولیاں سننے میں بھی ایک بڑا لطف آئے گا۔ دیکھیے، بولی جو ہے اس کے دو مفہوم ہیں۔ ویسے تو بڑی خوبصورت تشریح ابھی ساجد نے کی ہے، لیکن میرے نقطہ نظر سے بولی کے دو مفہوم ہیں، یا بولی کے دو حوالے ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو بولی جو ہے یہ بے ساختہ اظہار ہے، اور یہ عام طور پر ہمارے ان جذبوں کا اظہار ہے جو ہم بے دھڑک ہو کے کرنا چاہتے ہیں، بے اختیار ہو کے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے آس پاس بڑی قدغنیں ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، دشواریاں ہیں، بات کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بولی جو ہے ویسے بھی ہر زبان اپنی ابتدائی شکل میں بولی ہی ہوتی ہے، اور بولی جب ترقی کرتی ہے تو پھر اس کی انتہائی صورت جو ہے، یا اس کی ترقی یافتہ صورت جو ہے، وہ شاعری ہوتی ہے۔ تو یہ بولیاں جو عرفان صادق نے لکھی ہیں، یہ تمام کی تمام ہمارے سماج، ہماری ذات، ہمارے کلچر اور ہمارا جو ایک معاشرہ ہے جو ابھی تک زرعی ہے، تو ان کے سارے رنج، غم، دکھ، حسرتیں، اداسیاں، یہ سب آپ کو بولی میں نظر آتی ہیں۔ اور بولی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک غبار خاطر کا نام بھی ہے کہ ہم اپنے دکھوں کا اظہار جو ہے وہ برملا کرنا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور دوسرے بھی ہمارے دکھ میں اس طرح شریک ہو جاتے ہیں کہ آپس کی محبت جو ہے اس کا تعلق جو ہے گہرا ہو جاتا ہے، جیسے آہستہ آہستہ شیرہ گہرا ہوتا ہے۔ تو یہ سب تمام بولیاں جو آج ہم نے سنی ہیں، اب اس میں نے ایک ابھی بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے چند حوالے ہیں ہماری زندگی کے، یعنی جو تہذیب ہمیں ملی ہے ورثے میں، اس تہذیب میں بھی کہیں نہ کہیں آپ محسوس کریں گے کہ اداسی کا رنگ بہت گہرا ہے۔ ہماری پوری اردو شاعری کی روایت کو دیکھ لیں، یا ہماری مشرقی زبانیں جتنی بھی ہیں، ان سب زبانوں میں اگر آپ اس کو کوئی ایک نام دیں شاعری کو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل وہ ہماری جو مشرقی زبانوں کی شاعری ہے، یہ اداسی کی تہذیب کی شاعری ہے۔ عرفان صادق کے یہاں اس تہذیب کے بہت سے بکھرے ہوئے حوالے ہمیں ان کی شاعری میں نظر آئیں گے۔ مثلاً ایک تو درخت، ان کے یہاں بڑا ہی مرکزی اور بنیادی استعارہ ہے۔ درخت جو ہے یہ اپنی جو جڑیں رکھتا ہے، وہ جڑیں جو ہیں دراصل تہذیب اور کلچر کی جڑیں ہیں۔ ان جڑوں تک پہنچنے کا اور اپنی سچائیوں تک پہنچنے کا جو ایک عمل ہے، وہ ہمیں عرفان صادق کے یہاں نظر آئے گا۔ ایک تو مجھے اس وقت اکبر الہ آبادی کا بھی شعر یاد آ رہا ہے کہ درخت جڑ پہ ہے قائم تو استوار بھی ہے۔ درخت جڑ پہ ہے قائم تو استوار بھی ہے، کبھی خزاں ہے تو اس پہ کبھی بہار بھی ہے۔ تو وہ یہ جو عرفان صادق کے یہاں درخت کا استعارہ ہے، پرندوں کا استعارہ ہے، خواب اور اضطراب کا ایک عمل ہے، اس کے یہاں صدائیں ہیں، ہوائیں ہیں، چراغ ہمیں جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں دراصل ہم اپنی
جڑوں کی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اس عمل میں ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ ان کی شاعری کی ایک بڑی خوبصورت ایک حوالہ ہے کہ مایوسی کی اس تہذیب کو وہ امید کی تہذیب میں بدلنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے حوالے جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ چراغ یا ہوا یا آئینہ، یہ سارے حوالے جو ہیں یہ شاید تصوف کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، یا تصوف کی جو واردات ہے اس کا پتہ دیتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ درست بات ہے، لیکن یہی استعارے جب عرفان صادق کے یہاں ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر ہوا کے دوش پہ بھی چراغ جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو چراغ جلانے کا عمل ہے یہ ان کی شاعری کی ایک کہہ لیجئے کہ پہچان ہے، اور ان کی شاعری کی ایک خوبصورتی ہے۔ میں بہت باتیں کر سکتا ہوں چونکہ اس میں نے دیباچہ ان کا لکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک دو شعر ضرور میں یہاں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک تو ان کی ایک شاعری کی کتاب ہے جس کا نام ہے ابد آباد۔ تو ابد آباد میں ایک جو خیال ان کے یہاں ہمیں ملتا ہے، اسی خیال کو وہ خواب زندہ رہتے ہیں میں مجسم کرتا ہے، اور یہ جو خواب زندہ رہنے کا عمل ہے یہ دراصل ایک سمجھ لیجئے کہ زندگی کے تسلسل کا عمل بھی ہے، کہ جب تک ہم خواب دیکھتے رہیں گے زندگی موجود رہے گی، اور اگر ہم نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے تو شاید زندگی سے ہم اس دن مایوس ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ابد آباد میں ایک شعر ان کے یہاں ہمیں ملتا ہے، اسی کا تسلسل پھر دیکھیے آپ ان کے یہاں آپ کو کس کس صورت میں نظر آئے گا کہ بدن میں روشنی اتنی اکٹھی کر لی ہے۔ آپ اس میں ذرا امیج دیکھیے گا شعر میں، بدن میں روشنی اتنی اکٹھی کر لی ہے، میں اپنے ماتھے سے سورج اگانے والا ہوں، میں اپنے ماتھے سے سورج اگانے والا ہوں۔ یہ ابد آباد میں، اور پھر اس کے بعد خواب زندہ رہتے ہیں کہ پہلی غزل ہے یہ، کہ بتا رہی ہیں چراغوں کی آخری سانسیں، بتا رہی ہیں چراغوں کی آخری سانسیں، شب سیاہ سے سورج نکلنے والا ہے۔ بتا رہی ہیں چراغوں کی آخری سانسیں، شب سیاہ سے۔ یہاں پھر مجھے آل احمد یاد آ گئے، ہمارے بہاولپور کے شاعر ہیں۔ میں بہت عرصہ بہاولپور میں رہا ہوں، وہاں یونیورسٹی میں نے پڑھایا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ جتنی بھی ہمارے ہاں شاعری میں ترقی پسندی ہے، اس کے حوالے، اس کے استعارے اور اس کی علامتیں جو ہیں یہ کم و بیش ایک جیسی ہیں، اور پھر ہمیں یاد آتے ہیں یہ سارے استعارے۔ جب ہم عرفان صادق کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آل احمد جیسا شاعر یاد آتا ہے، آل احمد کو پڑھیں تو عرفان صادق جیسے ترقی پسند شاعر ہمیں یاد آتے ہیں۔ تو ایک شعر وہ بھی سن لیجئے، آپ کو اچھا لگے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، کیا سوچتے ہو؟ شب کی شہرت پہ چھری رکھو سویرا ہوگا، شب کی شہرت پہ چھری رکھو، تو بتا رہی ہیں چراغوں کی آخری سانسیں، شب سیاہ سے سورج نکلنے والا ہے۔ تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہماری عرفان صادق کے یہاں جو غزل ہے دراصل اپنی فارم میں، اپنے کانٹینٹ میں
اپنی روایت میں یہ ہمیشہ ان غزلوں میں شمار ہوگی جنہیں ہم زندہ روایت کی غزلیں کہتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ آگے بڑھتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔